کھلے چھپ گئے، ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے یہ ہے میرے محبوب جیسا؟ شان رحمت للعالمین، یہ وہ شان ہے جو خاص طور پر میرے آقا کو عطا کی گئی۔ یہ رحمت للعالمین کی شان اللہ نے اور کسی کو عطا کی نہیں، یہ صرف محبوب کے حصے میں آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہارے اور میرے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، لجپال نبی میرے محبوب، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کائنات کے لیے میرے محبوب، تیرا وجود بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، تیری زلفیں بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری مبارک آنکھیں بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ مدینے کے تاجدار، تیری زبان مبارک بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ محبوب، تیرے قدم مبارک بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ اس دنیا میں تیرا رہنا بھی ان کے لیے رحمت ہے، تیرا تشریف لے جانا بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا تشریف لے جانا بھی ان کے لیے رحمت، قبر میں تو ان کے لیے رحمت ہے۔ قبر میں بھی بولیے سارے نبیوں کی شان سبحان اللہ۔ کوئی نبی قبر میں آئے گا؟ کسی حضرت صاحب سے سنا ہو؟ یہ شان اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ قبر میں بھی رحمت، حشر کے میدان میں بھی محبوبہ تو ان کے لیے رحمت۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو شان جو دی نا، وہ شان محبوبی، کیا ہے وہ؟ یہ شان محبوبی۔ مسلم شریف کی حدیث باب ہے، صحابہ مل رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کہتا ہے یار اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نور نجی اللہ بنایا۔ دوسرا صحابی رسول فرمانے لگا یارو ان کی شان بھی سبحان اللہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، سبحان اللہ، خلیل اللہ بنایا۔ آگے چلیے، دوسرا صحابی رسول فرمانے لگا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ آخری صحابی کہتا ہے یار عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ نے انہیں روح اللہ بنایا۔ اللہ کے پاک نبی بھی گفتگو سماعت کروا رہے ہیں، پردہ کھولا اندر داخل ہوئے۔ پیارے صحابہ تمہاری اس گفتگو کو سلام، پیارے صحابہ تمہاری گفتگو کو سلام۔ تاجدار مدینہ اندر داخل ہوئے، لجپال نبی نے مسکرا کے فرمایا تم نے بھی ٹھیک کہا کہ آدم صفی اللہ بنے، تم نے بھی ٹھیک کہا نوح نجی اللہ بنے، تم نے بھی ٹھیک کہا ابراہیم خلیل اللہ بنے، تم نے بھی ٹھیک کہا موسیٰ کلیم اللہ بنے، تم نے بھی ٹھیک کہا عیسیٰ روح اللہ بنے۔ پر سنو اللہ وعلا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے شان محبوبی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذہنوں میں سوال چلا گیا محبوب اللہ کی شان کیا ہے؟ محبوب اللہ کی شان کیا ہے؟ سنیے، سارے نبیوں کی اوصاف و کمال کو جمع کرو، ایک محبوب اللہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی سمجھ لیا۔ دوسری مثال، ایک ہے کلیم اللہ، سبحان اللہ، ایک ہے محبوب اللہ، سبحان اللہ۔ کلیم اللہ کی شان یہ ہے خود چل کے جا رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی دور پہ کھڑا ہو گیا ہے، ایڑیاں اٹھا کے کہتا ہے رب عالمین مولا مجھے اپنا دیدار کروا، سبحان اللہ، یہ کلیم اللہ ہے، مولا مجھے اپنا دیدار کروا۔ آگے سے آواز آتی ہے لم ترانی، پیارے کلیم اللہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، سبحان اللہ۔ ایڑیاں اٹھا کے جو عرض کرے مولا رب عالمین
ایڑی اٹھا کے دعا کر رہا ہے مولا مجھے اپنا دیدار کروا. سبحان اللہ. آتی ہے لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. ایک اور بات یاد آ گئی, اجازت ہو تو سنا دوں. بہت لطیف اور بہت پیارا نقطہ ہے, بہت پیاری عظمت مصطفیٰ کا. توجہ کرنا, معراج کی رات 5 سواریوں پہ میرے مصطفیٰ نے سواری کی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ سرکار کا جو سفر معراج تھا نا وہ ایک سواری پہ نہیں ہوا, 5 سواریاں تھیں. پہلی سواری کون سی ہے بڑا؟ براق. رفتار کتنی تھی؟ 1 قدم زمین پہ, دوسرا آسمان پہ. سبحان اللہ. اس طرح دیکھیں نا, ہماری نظر کی رفتار ہے کہ فوراً آسمان دکھائی دیتا ہے. یہ رفتار تھی اس براق کی کہ سیکنڈ سے بھی پہلے آسمان تک پہنچ جانا. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے حساب سے یہ کتنی رفتار ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا. اب آگے چلیے, کسی نے تو ہوائی جہاز پہ سفر کیا ہوگا. یہ بتلائیں کوئی چھت پہ چڑھ کے سفر کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کم از کم 1000 فی گھنٹہ کی رفتار سے یعنی جہاز چل رہا ہے. اگر کوئی چھت پہ بیٹھے گا پڑخچے ہو جائیں گے, ٹکڑے ہو جائے گا, ہوا اسے ختم کر دے گی. میرے کملی والے کی شان یہ ہے اس براق پہ تشریف فرمائے جس کی رفتار گننے میں آ سکتی نہیں کہ کتنے فی گھنٹہ کے حساب سے سواری جا رہی تھی. یہاں جتنے گھنٹہ کے حساب سے ہو رہے ہیں وہ سیکنڈ سے بھی پہلے وہ سواری عرشوں پر پہنچ سکتی ہے. توجہ فرمانا, میں عرض کر رہا ہوں میرا نبی اس سواری پہ تشریف فرما ہے, لیکن ایک زلف مبارک کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا. اچھا اور مزے کی بات بتاؤں. اچھا جہاز چل رہے, اندر ہی بیٹھ گئے ہم, کوئی اس جہاز سے نیچے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی چیز نظر آ سکتی ہے؟ اگر رسائی ہو بھی جائے نیچے دیکھنے کی, اس جہاز میں بیٹھ کر نیچے دیکھیں کوئی چیز بندہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, دکھائی دے سکتا ہے؟ بولیے. لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے, لجپال نبی اس براق پہ جا رہے ہیں. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے, تاجدار مدینہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. نہیں سمجھے آپ, جملہ بہت وزنی تھا. میں عرض کر رہا تھا, پھر سنیے, کہ جہاز میں بیٹھ کر کوئی بندہ یہ ججمنٹ نہیں کر سکتا نیچے کون ہے, کون کھڑا ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے اتنی تیز سواری پہ بیٹھ کر, اتنی تیز سواری پہ بیٹھ کر وہ بھی زمین کے اندر میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور نماز خدا کی پڑھ رہا ہے. نماز خدا. آگے چلیے, مسجد اقصی میں پہنچے, موسیٰ علیہ السلام پہلے آگے. اب آپ حیران ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے آگے. میں نے براق کی رفتار بتائی ہے, اپنے محبوب کی نہیں. براق جتنا مرضی تیز چلے نبی کی رفتار سے زیادہ چل سکتا نہیں. جس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آگے کھڑے تھے, پتہ چلا اتنی رفتار ہے کہ براق سے بھی پہلے پہنچ گئے. نبی کی رفتار اپنے کی بتاؤ. مسجد اقصی میں گئے, نماز پڑھائی. بولیے نا, نماز پڑھائی. نور کی دوسری سواری ہے, نور کی سیڑھی آئی, اس کی رفتار براق سے زیادہ تھی. محبوب پہلے آسمان پہ پہنچے. آگے فرشتوں نے عرض کی یا رسول مالک یہ نوکری سانو نہیں دیتا, اساں تیرے یار کو ستویں آسمان تک لے جائیے. مالک نے دعا کو قبول فرما لیا. فرشتوں نے پر جوڑے تاجدار ختم نبوت پر تصوار ہوئے, 7ویں آسمان تک گئے.
جب ساتویں آسمان تک گئے نا تو جبریل نے عرض کی مولا اگے نوکری مینوں نہیں دے دیتا میں تیرے یام لے کے سدرہ تک جاواں سبحان اللہ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی رفتار نور کی سیڑھی سے زیادہ تھی سبحان اللہ اب جبریل نے جب محبوب کو اٹھایا تو جبریل کی رفتار سارے فرشتوں سے زیادہ تھی اس بات کو ذہن رکھنا اب سدرہ آئی جبریل ہاتھ کھڑے کر گیا لجپال نبی نے فرمایا کیا ہوا وقت اجازت نہیں دیتا کیا ہوا پھر کبھی بتاؤں گا آگے آیا رف رف کیا آیا اس کی رفتار ان سب سے زیادہ تھی آگے آیا عرش معلا توجہ آگے کا کیا آئی بولیے عرش معلا ساری سواریاں پیچھے رہ گئی لجپال نبی آگے جا رہا ہے پیچھے دیکھا سواری کوئی نہیں محبوب اب یہاں محبوب کی رفتار بتا رہا ہوں محبوب لجپال نبی نے پہلا قدم اٹھایا ساری سواریوں کی رفتار ایک طرف میرے مصطفیٰ کا ایک قدم ایک طرف سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کا ایک قدم بولیے ایک قدم آگے چلیے تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شان محبوبیت عطا فرمائی کیا تھا کہ بولیے شان محبوبیت یہ خاصہ مصطفیٰ ہے کسی اور کو عطا کیا نہیں بولیے کسی اور کو عطا کیا نہیں یہی وجہ ہے جب محشر کا میدان لگے گا نا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کیسے ملے گی لوگ کہتے ہیں ہاں حدیث پاک میں بھی ہے عملوں کا میزان ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا امام حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا عشق کہتا ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا کہ بندہ کتنے پانی جا اللہ کو پہلے نہیں پتا اتنے نیکیاں کنیاں نے اتنے گناہ کنے نہیں پتا ہے پھر میدان محشر اس لیے لگے گا یار کی چودراہٹ دکھانی ہے سبحان اللہ یار کی محشر کا میدان کیسا میدان ہوگا سورج جو ہے نا آگ برسا رہا ہوگا یہ اس وقت سورج ہے نا یہ الٹا ہے کیا ہے الٹا ایک تو الٹا ہے دوسرا کہ زمین کو اللہ نے طاقت بخشی ہے کہ یہ زمین پھر بھی گرمی تپش جذب کر رہی ہے اپنے سینے میں جذب کر رہی ہے لیکن محشر کا میدان ایسا میدان ہوگا ایک تو سورج سیدھا ہوگا سبحان اللہ دوسرا اس زمین سے وہ جو جذب کرتی ہے نا گرمی اپنے سینے میں وہ طاقت لے لی جائے گی اس طرح بن جائے گی جس طرح تانبا ہوتا ہے سبحان اللہ بندے اتنے پریشان کھڑے ہوں گے یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جائیں گے مولا اگر جہنم میں بھی بھیجنا ہے تو بھیج دے اس سختی سے ہمیں نجات عطا کر اچھا لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں اصل ان کی حقیقت کھلے گی اس دن جب پریشانی کا عالم ہوگا حدیث پاک بخاری سیاستدار کی حدیثوں کا مجموعہ ہے بندے وسیلہ تلاش کریں گے کون سا کہ جلدی جلدی میزان ہو جائے جنت والے جنت میں چلے جائیں دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں حتیٰ کہ ذہنوں میں خیال جائے گا آدم علیہ نبی علیہ السلام ہمارے باپ ہیں سوابی اولاد آدم جمع ہو جائے باپ آدم کے پاس جائیں گے بابا سبحان اللہ پیارے بابا ہمیں پریشانی ہے ہمیں تکلیف ہے ہمیں دکھ ہے مہربانی فرما پیارے بابا مہربانی فرما بابا فرمائے گا کیا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں کہ مولا ان کا فیصلہ جلدی کر دے جنت والے جنت میں بھیج دے دوزخ والے دوزخ میں بھیج دے باپ آدم
السلام فرمائیں گے اِلَىٰ غَيْرِي، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، سبحان اللہ، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے آج اس کا قہر و غضب جوش پر ہے، آج اس کا قہر و غضب جوش پر ہے، حتیٰ کہ ہم جناب نوح علیہ نبی علیہ السلام کے پاس جو ثانی آدم کا اعزاز رکھتے ہیں، پیارے نوح علیہ نبی علیہ السلام، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، مہربانی فرما سفارش کر دے، اللہ جلدی جلدی ہمارا میزان کر دے۔ آواز آئے گی اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، حتیٰ کہ خلیل اللہ کے پاس، پیارے خلیل اللہ مہربانی فرما ہماری سفارش کر دے، اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے۔ آواز آئے گی اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، آج میں کچھ کر سکتا نہیں، آج اللہ کا قہر و غضب جوش پر ہے۔ چلتے چلتے عیسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، پیارے عیسیٰ تو روح اللہ ہے، سبحان اللہ، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ نے تجھے شان عطا فرمائی ہے، مہربانی کر ہماری سفارش فرما۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام فرمائیں گے اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، آج میں کچھ کر سکتا نہیں، آج اللہ کا قہر و غضب جوش پر ہے۔ جب ہم پیچھے آئیں گے، جب ہم پیچھے چلیں گے، اللہ کے کلیم کی، اللہ کے روح اللہ کی آواز آئے گی رک جاؤ، سبحان اللہ، رک جاؤ، پیارے پیارے روح اللہ کیوں روکتا ہے؟ فرمایا تجھے در بتا دوں، تجھے ایک در بتا دوں، اس پہ نہ دنیا میں کوئی خالی آیا، نہ آج کوئی خالی جائے گا۔ جب نا امیدی کی دنیا میں امید کی کرن نظر آ جائے، بتاؤ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ خوشی سے جناب والا چہرے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے روح اللہ، وہ کون ہستی ہے جہاں سے ہمیں امید لگ سکتی ہے؟ آواز آئے گی اس در پہ چلے جاؤ، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا۔ کیا ایسا کیا بات ہے؟ اللہ کو پتا ہے کس کی نیکیاں کتنی ہیں، یہ چیز بتائی جا رہی ہے، یہ چیز دکھلائی جا رہی ہے۔ سارے جمع ہو کے میرے یار کے در دولت پہ آئے گے، سبحان اللہ، اسی لیے تو عادت فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، مل کے پڑھیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہم جماؤں کے لجپال نبی کی بارگاہ میں آئیں گے، لجپال نبی کی بارگاہ میں آئیں گے۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو نا، تکلیفیں برداشت کرنے والا ہو، جتنا بڑے دل والا ہو، تکلیفی کی دنیا میں جب اپنا نظر آتا نا، بے شک آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آنسو جاری ہوں گے جب اپنے محبوب کو دیکھیں گے، جب کملی واضح پہ نگاہ پہنچے گی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، رو رہے ہوں گے، توجہ کرنا، رو رہے ہوں گے، محبوب پیار کر رہا ہوگا،
محبوب فرمائے گا تمہیں کیا ہوا؟ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم بڑے پریشان ہیں. محبوب فرمائے گا فکر نہ کرو، تمہارا نبی ہے نا، تمہارا محبوب ہے نا. میں پاک نبی سجدے میں سر رکھے گا. سبحان اللہ. منظر کیسا ہوگا؟ آپ نبی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، آپ نبی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، لیکن میرا محبوب کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوگا، وہ اپنے غلاموں میں ہوگا. غلاموں کے لیے سجدے میں چلا جائے گا. جب سجدے میں جائے گا تو کرنا، جب سجدے میں جائے گا نا آواز آئے گی محبوب فرا سکا ذرا دیدار تو کرا، دیدار تو کرا. اب کرے گا محبوب مالک تیرا وعدہ تھا وعدہ سوف یعطیک ربک فترضی، اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا محبوب تو راضی ہو جائے گا. مالک اگر مجھے آج راضی کرنا ہے تو میرے اتنا رملہ کمرہ دا بیڑا پار کروا دے. تو بڑا پیارا منظر بیان کر رہا ہوں، ان رملہ کملیاں دا بیڑا پار فرما دے. اللہ فرمائے گا جڑے تیرے نے لے جا، یعنی جنہاں دے دل وچ تیرا پیار ہے. صدیق جیسی ہستیاں جنت وچ. سبحان اللہ. پھر محبوب آئے گا مالک انہاں دا. اللہ فرمائے گا اچھا جنہاں نے تیری پیروی کیتی ہے انہاں نوں لے جا. سبحان اللہ. ہن رہ جاواں گے تسی میں ورگا رول کھول انے رملے کملے. محبوب پھر رہے گا ہاں محبوب اب کیا چاہتا ہے؟ تیرے تو چلے گئے بولا میرے تو چلے گئے، انہاں دا میرے بغیر کون آ؟ سبحان اللہ. میرے تے عرصہ لا کے بیٹھے آ. آواز آئے گی کملی والے میرے محبوب جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا پیار ہے، اس کے بازو سے پکڑ جنت میں لے کے چلا جاؤ. اچھا بڑی مزے کی بات ہے، جب ہم جا رہے ہیں نا فخر سے کہہ رہے ہیں جب ہم جا رہے ہیں کوئی کہے گا تو یار بڑا گنہگار تھا، تو بڑا بدکار تھا، تو کیسے جا رہا ہے؟ وہ پتہ کیا کہیں گے؟ ہاں رسول اللہ کے جنت رسول ہم رسول اللہ کے اللہ اکبر. جنت رسول اللہ کی. ارے پوچھنے والے تو پوچھ رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے؟ میں کہوں گا نہ نماز میرے پلے، نہ روزے میرے پلے، نہ حجہ میرے پلے، میں گنہگار، پر ایک بات نے مجھے جنت میں جانے پر مجبور کر دیا. وہ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے یا رسول اللہ. ہاں ایک بات ضرور ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. ایک جملہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک گستاخ زہرا کھڑا ہوگا، سبحان اللہ. وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں بھی چلا جاؤں گا. گستاخ صدیق بھی سوچے گا میں بھی چل، بولیے نا سبحان اللہ. وہ بھی کہیں گے میں بھی چلا جاؤں گا. آواز آئے گی تجھ کو کیا جنت سے کام سبحان اللہ. او منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے اے جنت رسول اللہ کی. ارے گستاخ زہرا ہم رسول اللہ کے
ماشاء اللہ